تاکہ ہم غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے بچوں کو تعلیم کی طاقت سے استوار کر کے ایک عظیم و شان ملک پاکستان بنائیں۔ قائد اعظم کی تحریک پاکستان میں اس وقت کی مسلم لیگ کے ساتھ تحریک پاکستان کی جنگ لڑی۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کا خمیر اور مزاج اور تاریخ مسلم لیگ کی تاریخ ہے، مسلم لیگی خمیر ہے اور مسلم لیگی مزاج ہے۔ سر احسن اقبال صاحب نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو پارٹی کا ٹکٹ ملے، لیکن آپ کو پارٹی کا ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ پارٹی کا ٹکٹ میرے پاس تھا اور پارٹی نے ٹکٹ مجھے بھی دیا تھا، اور پارٹی نے دانیال عزیز صاحب سے یہ بات کی تھی کہ آپ پارٹی کے ڈسپلن کے ساتھ چلیں۔ دانیال عزیز نے ان کو ایشو کیا تھا آپ سے احسن اقبال صاحب؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں ان کو کیا ایشو تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں لوگوں کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہیں کم از کم یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ کون وہ انسان تھا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے تو ان کے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ کم از کم ان کو اس چیز کی ہی حیا کر لینی چاہیے تھی کوئی گندی گفتگو کرنے سے پہلے۔ بہرحال وہ ان کا اپنا فیل ہے، وہ آپ ان سے خود پوچھیں اس بارے میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے۔ سر آپ کا خود کا بیان ہے کہ آپ پہ فائرنگ کروائی گئی، کن مخالفین نے آپ پہ فائرنگ کروائی؟ FIR درج ہو چکی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ اس قافلے کا حصہ تھے۔ جب رات گئے 1:40 پر میں یہاں سے وکیل خان من صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ظفروال سے منار جا رہا تھا۔ یہ ظفروال کی سیاست میں ماضی میں بھی گولیاں چلتی رہیں اور ایک بدماشی کا ماحول رہا، لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے شاید فائرنگ اس لیے کی کہ شاید احمد اقبال ڈر کے بھاگ جائے گا۔ میرے اوپر فائرنگ کرانے کے بعد اگلے دن جو لوگ نظر نہیں آئے کیمپین پر، ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں غائب ہوئے اور وہ کیوں آگے پیچھے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ ناظرین آج میرے ساتھ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے احمد اقبال صاحب موجود ہیں، جو کہ یہاں پہ کمپین کے سلسلے میں آئے تھے، تو ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے کہ ان کا انٹرویو کر سکیں۔ ہمیں ان کی طرف سے ٹائم جو وہ بھی مل گیا ہے، تو ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کی جو کمپین ہے وہ کیسی چل رہی ہے، کون کون سی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا ہے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر کمپین میں آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ شدید سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ لوگوں کے جذبے جوان ہیں۔ سلام ہے ظفروال والوں کو کہ رات 11 12 بجے تک بھی لوگ الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایک ایسا الیکشن ہو رہا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے اور علاقے کا مستقبل تبدیل ہو سکتا ہے۔ سر پہلے آپ چیئرمین تھے، آپ نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے بڑے کام کروائے ہیں، اب ٹارگٹ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اب آپ جیتے ہیں، جیتنے کے بعد جو ہے آپ اسپیشلی جو ظفروال ہے ان کی عوام کے کافی مسائل ہیں، وہاں پہ نالیاں ہیں اور نالیوں سے پانی بہہ رہا ہے باہر، تو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے کے جو حکمران تھے وہاں پہ انہوں نے کام نہیں کروائے، آپ وہاں پہ اب آگے ہیں، تو کیا آپ کس طرح کے ان کے جو کام ہیں کیسے کروائیں گے ان کے کام؟ بہت برے حالات ہیں، اور میں پچھلے 2 مہینے سے دن رات ہر گاؤں میں گیا ہوں، ظفروال شہر کا ہر محلہ دیکھا ہے، اور بار بار 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی میں نے سارے گاؤں، کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں سے بات کی ہے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ اور جب یہ الیکشن شروع ہوا تو اس وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لوگ سیاست سے قطع تعلقی یا ایک نفرت کے جذبات ان کے اندر تھے، اور انہوں نے سیاستدانوں سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ دیہاتوں کی بات کریں تو سب سے ہر گاؤں میں نکاسی آب کا مسئلہ ہے، یہ ہر گاؤں میں گلی نالیوں کے بڑے سنگین قسم کے مسائل ہیں۔ اسی طرح بجلی کی ترسیل کے حوالے سے جو کھمبوں کی اور تاروں کے اور ٹرانسفارمرز کا مسئلہ ہے، وہ تقریباً ہر گاؤں کی ایک ہی کہانی ہے کہ وہاں پر اب کیونکہ بجلی کی استعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور پرانا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ناکافی ہے، لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلیاں نالیاں سڑکیں وغیرہ تو بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے ظفروال کے اندر بڑی محرومی پائی جاتی ہے، اور یہاں پورے حلقے میں صرف 2 ایسے گاؤں ہیں جہاں پر انٹرمیڈیٹ تک سکولز کی فیسلٹی موجود ہے، ہائر سیکنڈری سکولز کی، اور وہ بھی کسی سیاستدان کی مرہون منت نہیں، وہ یہاں کے اس علاقے کے ایسے پرومیننٹ لوگ جو جوڈیشری اور بیوروکریسی میں رہے ہوئے ہیں، جیسے چیف جسٹس اعجاز چودھری صاحب، فارمر چیف جسٹس ہائی کورٹ، انہوں نے جبال کو ایک ماڈل یونین کونسل بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں پر کسی پولیٹیشین کی طرف سے ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں ملتی۔ سر احسن اقبال صاحب نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو پارٹی کا ٹکٹ ملے، لیکن آپ کو پارٹی کا ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ پارٹی کا ٹکٹ میرے پاس تھا
اور پارٹی نے ٹکٹ مجھے بھی دیا تھا، اور پارٹی نے دانیال عزیز صاحب سے یہ بات کی تھی کہ آپ پارٹی کے ڈسپلن کے ساتھ چلیں۔ جب انہوں نے یہ پارٹی کو ایشورنس دینے میں ناکام رہے تو ہم نے ایک ایسے پورا ضلع ہم جیت سکیں، اور احسن اقبال صاحب کے یہاں آنے کی وجہ سے یہ پورا حلقہ جو ہے NA 75 کا، PP 54 کا، اس میں اس کی سیاست میں ایک نیا جذبہ آ گیا اور ایک نیا رنگ آ گیا۔ سر جو دانیال عزیز ہیں ان کو ایشو کیا تھا آپ سے احسن اقبال صاحب سے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں ان کو کیا ایشو تھا۔ دانیال عزیز صاحب آخری دن تک میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا رہا، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں لوگوں کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہیں کم از کم یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ کون وہ انسان تھا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے تو ان کے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا، اور ڈاکٹرز مجھے ہی ان کا فیملی ممبر سمجھ کے میں ہی ان کی کیئر ٹیکر تھا وہاں پہ، ان کو پوری ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ کم از کم ان کو اس چیز کی ہی حیا کر لینی چاہیے تھی کوئی گندی گفتگو کرنے سے پہلے۔ بہرحال وہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ آپ ان سے خود پوچھیں اس بارے میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے۔ سر آپ کا خود کا بیان ہے کہ آپ پہ فائرنگ کروائی گئی، کن مخالفین نے آپ پہ فائرنگ کروائی؟ میرا خود کا بیان نہیں ہے، FIR درج ہو چکی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ اس قافلے کا حصہ تھے۔ جب رات گئے 1:40 پر میں یہاں سے وکیل خان من صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ظفروال سے نونار جا رہا تھا، تو یہ ایک انتہائی بزدلانہ اور اوچھا ہتھ کنڈا، اور یہ ان کی پرانی روایت ہے، ریت ہے۔ یہ ظفروال کی سیاست میں ماضی میں بھی گولیاں چلتی رہیں اور ایک بدماشی کا ماحول رہا، لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید فائرنگ اس لیے کی کہ شاید احمد اقبال ڈر کے بھاگ جائے گا۔ فائرنگ کے بعد سے لے کے آج تک میں سینہ تان کے 60 سے زیادہ جلسوں میں عوام کے درمیان کھڑے ہو کر بات کر چکا ہوں، اور میرے اوپر فائرنگ کرانے کے بعد اگلے دن جو لوگ نظر نہیں آئے کیمپین پر، ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں غائب ہوئے اور وہ کیوں آگے پیچھے ہوئے۔ اور یہ انہوں نے پہلے بھی جب ہماری ایک روپو چک میں نوجوانوں نے جلسہ کرایا، وہاں پر انہوں نے ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ ہمارے گاؤں روپو چک میں آ کے جلسہ کریں گے تو ہم آپ پر فائرنگ کریں گے۔ ہم نے وہاں جلسہ کیا تو وہاں پر ایک جتھا آ کر اس نے ہمارے لوگوں کو اشتعال دینے کی کوشش کی، نعرے بازی کی، اور میں نے اپنے لوگوں کو پہلے دن سے کہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے، کہ ہمارا پیغام خیر کا پیغام ہے اور لوگوں میں پھیل رہا ہے۔ ہم نے کسی سے لڑائی نہیں لینی، پیار محبت اور دلیل سے اپنی بات کرنی ہے، کیونکہ 8 فروری کو جب فیصلہ آئے گا تو یہ گندی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نوجوان جو ہیں ووٹ بینک اس پہ بہت سارا مشتمل ہے نون لیگ کا، تو نوجوانوں کے لیے ظفروال کے اور نارووال کے لیے تو بہت سارا کام کر چکے ہیں، ظفروال کے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی کیا کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2024 میں معاشرہ بہت تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت اکثریت ہر جگہ ہر گاؤں میں نوجوانوں کی اور بچوں کی ہے۔ اب آپ جلسوں میں بھی دیکھ لیں، ایک وقت ہوتا تھا کہ بزرگوں کی اکثریت ہوتی تھی اور بچے کم ہوتے تھے۔ اب بزرگ کم تعداد میں ہیں، نوجوان زیادہ تعداد میں، اور بچے بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ یہ ہر جگہ آپ کو یہی نظر آتا ہے، اور سیلاب آتا ہے تو کوئی بتا کے نہیں آتا کہ میں اس دن آ رہا ہوں یا اس دن آ رہا ہوں۔ اور نالا ڈیک جو ہے وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے پورے ظفروال کے لیے، ظفروال شہر کے لیے بھی۔ تو کوشش ہوگی کہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے کہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے تاکہ یہ خطرے کی گھنٹی بجنی ختم ہو اور لوگ کسی بھی آنے والی آفت سے، سیلاب کی محفوظ رہیں۔ سر آخر میں جو پارٹی سے محبت کرنے والے اور نواز شریف سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے، اسپیشلی 8 فیبرری کے حوالے سے، کیونکہ 8 فیبرری کو الیکشن ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ بھٹکاتے بھی ہیں کہ آپ نے اس پہ مہر نہیں لگانی، اس پہ مہر لگانی ہے، درے بنے ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کو اور جو آپ کے بزرگ ہیں اس پارٹی کے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میں تو ظفروال والوں سے پہلے مخاطب ہو کے یہ کہوں گا کہ یہ ہماری مدر پارٹی ہے، یہ پاکستان بنانے والی جماعت ہے، اور یہ علاقہ باقی پاکستان سے اس لیے مختلف ہے کہ ظفروال اور نارووال سابقہ ضلع
سیالکوٹ کا حصہ تھے تحریک پاکستان میں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو قائد اعظم کی تحریک پاکستان میں پیش تھا، فور فرنٹ پہ تھے، اور یہ 100% مسلم لیگی علاقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ریاست جموں کشمیر سے ریاستی مہاجرین آباد ہوئے وہ بھی مسلم لیگ کے نام پر پاکستان آئے، اسی طرح میواتی علاقوں سے جو میواتی برادری آ کے یہاں پہ آباد ہوئی وہ بھی مسلم لیگ کے نام پر آئے۔ لیکن یہ ظفروال میں ایک مسلم لیگ سابقہ جو نمائندے رہے وہ پارٹی کے ساتھ وفادار نہیں رہے، اور ان کی سیاست اس معیار کی نہیں تھی، ان کی مخالفت میں یہاں پہ مختلف جماعتیں انہوں نے پذیرائی پائی۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ واپس اپنی جماعت مسلم لیگ میں، اپنے گھر مسلم لیگ میں واپس آ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پورا ضلع ناروال اب ایک مسلم لیگ کا مضبوط قلعہ بننے جا رہا ہے۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موروثی سیاست اور جاگیرداری نظام والی جو سیاست ہے وہ ختم ہونی چاہیے؟ موروثی سیاست کا جو سب سے بڑا توڑ ہے وہ ایک بلدیاتی نظام ہے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہم ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم لے کے آئیں تاکہ نئے لوگوں کو سیاسی سسٹم میں آنے کا موقع ملے۔ اور موروثی سیاست اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے موروثی سیاستدان ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے، یہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ اور یہ تب تک کامیاب ہے جب تک آپ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، جب تک آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ جو خاندان اس معیار کو برقرار نہیں رکھ سکتے ان کی سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔